زرمبش. یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 10 جون اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں سارن بلوچ حاضر خدمت ہوں۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن میں بلوچستان سمیت علاقائی و عالمی خبریں شامل ہیں۔ منگل کے روز کیچ میں نامعلوم افراد نے قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر دستی بم حملہ کیا۔ اطلاعات کے مطابق حملہ قابض پاکستانی فورسز کی چوکی پر کیچ کے مرکزی شہر تربت میں جوسک کے مقام پر ہوا۔ حملے کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ مذکورہ حملے کی ذمہ داری بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیچ کے مرکزی شہر تربت کے علاقے سنگانی سر میں BLF کے سرمچاروں نے قابض پاکستانی فوج کی ایک گاڑی پر دستی بم پھینکا، جس سے فورسز کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری طرف بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان آزاد بلوچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے 8 جون کو بولان میں قابض پاکستانی فوج کے نلگسی دف کے مقام پر واقع کیمپ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں قابض فوج کے 2 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ آزاد بلوچ کے مطابق حملے کے بعد دشمن اہلکاروں کی کمک کے لیے جائے وقوع پر قابض فوج کے جنگی ہیلی کاپٹر پہنچے، تاہم ہمارے سرمچار بحفاظت محفوظ مقامات پر پہنچ گئے۔ بلوچستان کے مرکزی شہر شال سے قابض پاکستانی فورسز نے 2 طالب علموں کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے۔ لاپتہ ہونے والے نوجوانوں کی شناخت قاسم ولد عبدالغنی اور بلال ولد محمد بخش کے ناموں سے ہوئی ہے۔ دونوں طالب علموں کو بولان میڈیکل کالج کے مین ہاسٹل سے لاپتہ کیا گیا۔ قاسم کے خاندانی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ قاسم اور اس کے دوست بلال کو پاکستانی فورسز نے 8 جون کو شال سے اس وقت لاپتہ کیا جب وہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے ریلی میں شرکت کر کے واپس آئے تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق قاسم بلوچستان یونیورسٹی میں BS کیمسٹری کے طالب علم، جبکہ بلال بلوچ بلوچستان یونیورسٹی میں اکنامکس کے طالب علم ہیں اور دونوں کا تعلق کیچ سے ہے۔ دوسری طرف بلوچ آزادی پسند رہنما رحیم بلوچ ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ جبری گمشدگی کا استعمال روکنے کے لیے پاکستان کو لازم مجبور کیا جائے۔ آزادی پسند رہنما نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر منگل کے روز اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ذاکر مجید، عبدالغفور اور ڈاکٹر دین محمد کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے سال 2009 میں اغوا کیا تھا۔ محمد آصف اور عبدالرشید 31 اگست سال 2018 کو نوشکی سے اغوا ہوئے تھے۔ نسیم بلوچ کو سال 2019 میں کراچی سے اغوا کیا گیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جبری گمشدگی کا استعمال روکنے کے لیے پاکستان کو لازم مجبور کیا جائے۔ 8 جون کو بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں لاپتہ ذاکر مجید بلوچ کی بازیابی اور بلوچ مسنگ پرسنز ڈے پر بلوچ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی اپیل پر احتجاجی ریلی نکالی گئی اور احتجاج کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں لاپتہ افراد کے لواحقین کے علاوہ BNP مینگل، نیشنل پارٹی، BSO اور بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنان نے شرکت کی۔ ریلی میں شامل خواتین اور بچوں نے اپنے لاپتہ پیاروں کی تصویریں اٹھا کر ان کی بازیابی کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی ریلی اور مظاہرے میں لاپتہ طالب علم ذاکر مجید کی والدہ ڈاکٹر دین محمد کی بیٹی سمی بلوچ، شبیر بلوچ کی بہن سیما بلوچ، راشد حسین کی والدہ اور دیگر سینکڑوں لاپتہ افراد کے لواحقین شریک تھیں۔ ریلی پریس کلب کے سامنے سے شروع ہوئی اور شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے ریڈ زون میں گورنر ہاؤس کے سامنے پہنچ کر دھرنا دیا۔ گورنر ہاؤس کی طرف مارچ کرنے پر قابض پاکستانی فورسز کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور پرامن مظاہرین کو آگے جانے سے روکا۔ اس دوران پولیس نے خواتین پر تشدد بھی کی، جس سے ریلی میں شریک ایک حاملہ خاتون کی طبیعت خراب ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ذاکر مجید کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے کو 12 سال قبل لاپتہ کیا گیا اور آج تک میں اپنے بیٹے کی راہ تکتے امیدوں کے سہارے زندہ ہوں۔
انہوں نے ریاست سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ذاکر مجید اور دیگر لاپتہ افراد کو بازیاب نہیں کیا گیا تو کراچی اور اسلام آباد میں احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ احتجاج میں شریک سینکڑوں لاپتہ افراد کی ماؤں نے اپنے پیاروں کی بازیابی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سالوں سے گمشدہ ہمارے بچوں کو گھروں میں بھیج کر انصاف فراہم کیا جائے۔ وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ، وائس چیئرمین ماما قدیر، بلوچستان نیشنل پارٹی کے لشکری رئیسانی، سابق سینیٹر مہیم خان بلوچ اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کا مسئلہ انتہائی اہم اور حل طلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ کی سڑکوں پر یہ مائیں اپنے بچوں کی واپسی چاہتے ہیں اور یہ اس ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لاپتہ افراد کو منظر عام پر لائے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ بلوچستان سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو کس نے جبری طور پر لاپتہ کیا ہے۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے پارٹی کے سینئر ممبر ملا فضل جاوید بلوچ کی وفات پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملا فضل جاوید نے بہت قربانیاں دی ہیں اور اپنی زندگی میں ناقابل بیان درد سہنے کے باوجود ان کا حوصلہ ہمیشہ بلند رہا اور وہ آخری دم تک بلوچ قومی جدوجہد میں شامل رہے۔ BNM ترجمان نے کہا کہ پاکستانی فوج نے کئی بار فضل بلوچ کے گھر مسمار کر دیے، بالآخر ان کے تمام گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا، لیکن وہ فضل بلوچ کا جدوجہد سے رشتے کو نہیں توڑ سکے۔ پاکستان کے مظالم کی تمام حدود کو پار کر کے ان کے 2 جوان بیٹوں اور ان کی بیٹی کی شادی کے دوران گھر پر دھاوا بول دیا۔ 2 جوان بیٹوں آفتاب بلوچ اور اعجاز بلوچ، نوبیاہتا داماد شاہنواز بلوچ اور دلہا باسط بلوچ کو حراست کے نام پر اغوا کر کے فوجی کیمپ منتقل کر دیا گیا، جہاں انسانیت سوز تشدد کے دوران انہیں شہید کر کے لاشیں مقامی تحصیلدار کے حوالے کر دیے۔ یہ ایک قیامت خیز لمحہ تھا جو فضل بلوچ اور ان کے خاندان پر گزرا، لیکن اس باہمت انسان کے حوصلے پست نہیں ہوئے۔ وہ جدوجہد میں شامل ہر جہدکار کو اپنا بیٹا سمجھ کر شامل سفر رہے، ان کے حوصلوں میں کبھی بھی کمی نہیں دیکھی گئی۔ چمن کے مقام پر قابض پاکستانی فورس FC نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا۔ نصیر آباد کے علاقے منگولی کے قریب ذرائع پانی کے تنازع پر 2 قبائل کے آپسی تصادم میں لاٹھیوں ڈنڈوں کے آزادانہ استعمال سے 2 خواتین سمیت 5 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ڈیرہ اللہ یار میں بجلی کی کرنٹ لگنے سے ایک نوجوان ہلاک ہوا۔ کوہلو میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ شال میں آپسی تنازع میں ایک شخص کو قتل کیا گیا۔ مستنگ میں گھریلو جھگڑے کے دوران خنجر لگنے سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب پیش خدمت ہے عالمی خبریں۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں فائرنگ کے ایک واقعے میں پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے۔ پولیس حکام کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ مردان میں پیش آیا، جہاں نامعلوم افراد نے پولیو ٹیم کی ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 اہلکار موقع پر ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کے فضائیہ کا ہیلی کاپٹر گرنے سے 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ افغان خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے فضائیہ کا MI-17 ہیلی کاپٹر صوبہ میدان وردک میں گر کر تباہ ہو گیا۔ افغان وزارت دفاع نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حادثہ میدان وردک کے ضلع چغاتو میں پیش آیا، جس کے نتیجے میں ہیلی کاپٹر میں سوار 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہوا۔ دوسری جانب طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے اس کو نشانہ بنایا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس اسٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ افغانستان میں صورتحال بہت غیر یقینی ہے اور ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ اپنے اندر بہت سے خطرات رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان برسوں میں ہم نے افغان سیکیورٹی فورسز تشکیل دی ہیں، ان کو تربیت فراہم کی ہے تاکہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھا سکیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اگر افغان سیکیورٹی فورسز کو زمین پر امریکی اور نیٹو فورسز کی خاطر خواہ امداد نہ ملے تو ان کے بروئے کار آنے کی اہلیت کے بارے میں شبہات ہو سکتے ہیں۔ امریکی سینٹ کے 2 کمیٹیوں نے منگل کے روز ایک مشترکہ رپورٹ جاری کی ہے، جس سے 6 جنوری اور اس سے پہلے
کیپٹل ہل پر حملے سے متعلق سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے متعدد ناکامیوں کی تفصیلات بیان کی گئی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 6 جنوری کا حملہ کانگریس کی عمارت پر نہیں بلکہ جمہوریت پر حملہ تھا۔ وہ اکائیاں جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ کانگریس کی عمارت اور وہاں موجود ہر شخص کی حفاظت کرتے، اس بڑی سطح کے حملے کے لیے تیار نہیں تھے، باوجود یہ کہ انہیں کیپٹل ہل کو ممکنہ طور پر ہدف بنائے جانے یا یہاں تشدد سے متعلق اطلاعات مل چکی تھی۔ رپورٹ کے مطابق 6 جنوری کو پیش آنے والے افسوسناک واقعات میں سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ انٹیلیجنس کمیونٹی ممکنہ تشدد اور اس دن کیپٹل ہل اور اراکین کانگریس کے لیے ممکنہ خطرات کے مناسب تجزیے اور پھر حاصل ہونے والی معلومات کو قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچانے میں ناکام رہی۔ افریقہ کی اسلامی دہشت گرد تنظیم بوکو حرام کے رہنما ابو بکر شیکاؤ نے حریف دہشت گرد تنظیم اسلامی ریاست صوبہ مغربی افریقہ ISWAP کے خلاف لڑائی کے دوران خود کو ہلاک کر لیا ہے۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق اس بات کی تصدیق ایک ایسے موقع پر ہوئی ہے جب 2 ہفتوں قبل یہ بات سامنے آئی تھی کہ ان کی موت ہو گئی ہے۔ ان کی موت نائجیریا میں 12 سال سے جاری دہشت گردی کے خاتمے میں نہایت اہم ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے شمال مشرقی علاقے میں 40,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 20 لاکھ بے گھر ہو گئے ہیں۔ آج کے نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔